آپ کا سوال یہ ہے کہ روزے میں غصہ کیوں آتا ہے، بندہ مطلب لڑتا کیوں ہے؟ بنیادی طور پہ جو دیکھا گیا ہے وہ بعض لوگوں کو ایڈکشن ہوتی ہے، کوئی طلب ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی پان گٹکا کھاتا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، کوئی نسوار کھاتا ہے، دوپہر کے بعد جو ہے نا وہ طلب بڑھ جاتی، جیسے جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے اس کی طلب اور بڑھ رہی ہوتی، اور اتنے میں کوئی اس کو ہلکی سی بھی بات کرے تو وہ ایک دم بھڑک جاتا۔ بنیادی طور پہ روزہ تو آپ کو سکھاتا ہے کنٹرول کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ یعنی آپ کے سامنے گھر میں سارے کھانے لگے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، شربت ہے، پانی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، آپ کی پسندیدہ ڈش رکھی ہوئی ہے، اور کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں۔ ہاتھ آپ کا جاتا ہے؟ نہیں، آپ کوئی چیز اٹھا کے منہ میں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو روزہ ہے۔ جہاں آپ کھانے پینے سے رکتے ہیں وہاں ان چیزوں سے بھی رکنا ہے، غصے کو بھی کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔ یہ تو سکھانے کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ غصہ ہمیشہ جو ہے وہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ جا رہا تھا تو عصر کا وقت تھا، نماز کے لیے، رمضان کا مہینہ تھا، میں چلا گیا نماز پڑھنے۔ دوسری رکعت ہوگی کہ ہم سے پچھلے والی صف میں کوئی صاحب ہوں گے، ان کا موبائل جو ہے وہ بجنا شروع ہو گیا، رنگ ٹون بجی، اور کوئی بڑا ہی کوئی واہیات قسم کا، بیہودہ قسم کا کوئی اس پہ گانا لگا ہوا تھا۔ خیر اب وہ چونکہ عصر کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی تو وہ گانے کی آواز گونج رہی، اور ہو سکتا ہے اس نے بند کرنے کی کوشش کی ہو، اس سے بند نہ ہوا ہو، اور جو پیچھے اللہ کا بندہ تھا اس نے پھر فون ملا دیا۔ اب جیسے ہی سلام پھیرا امام صاحب نے تو مجھ سے ایک صاحب چھوڑ کے ایک اور سیکنڈ لاسٹ جو صاحب تھے وہ اٹھے، اور انہوں نے پیچھے والی صف میں اس بندے کو ایک زوردار چماٹ، پتہ نہیں کہاں جا کے گرا۔ اب وہ اٹھا، اس نے ان کو مار دیا، اب دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ اتنے میں ان کے بھائی صاحب گئے، وہ بھاگتے ہوئے گھر، اور پسٹل لے آئے، انہوں نے فائر کر دیا۔ اب ایک بھگدڑ مچ گئی، ایک مطلب پورے محلے میں شور ہو گیا، پولیس آ گئی۔ یعنی وہ نماز کے بعد مطلب عصر سے لے کر عشاء تک وہ پھڈا جو ہے وہاں پہ چلتا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ وہ شخص خود بھی شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ یار اس کا موبائل بج رہا ہے، یعنی اگر وہ مطلب اس کو کوئی کچھ نہ بھی کہتا تو بھی آئندہ وہ ہو سکتا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اپنا موبائل ہی آف کر لیتا۔ لیکن مار کے آپ نے کیا حاصل کیا؟ دشمنی ہو گئی۔ عصر کے بعد آپ نکلیں، آپ کو جگہ جگہ پہ لڑائی ہوتی ہوئی نظر آئی، مطلب کوئی ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے وہ لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے فروٹ خرید رہا ہے وہاں لڑائی ہو رہی ہے، مطلب عجیب ماحول بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہے کہ روزہ نہیں رکھ لیا ہم نے، کیا کر لیا۔ تو روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو مخالف کو گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ تو جب غصہ آ جائے، انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے، یا سامنے والے کو کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے میں لڑنا نہیں چاہتا، یا پھر یہ کہ آپ مطلب اگر پانی موجود ہے تو منہ دھو لیں، وضو کر لیں، کھڑے میں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے میں تو لیٹ جائیں، مطلب وہاں سے نکلیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اور جب بھی غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، یہ ورد شروع کر دیں، آپ کو غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ غصہ چونکہ آگ ہے، اس لیے پانی جو ہے اب رمضان میں پی تو نہیں سکتے، لیکن اپنے اوپر ڈال لیں، منہ دھو لیں تو آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔